شروع اللہ کے اسم کی مدد سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنی فوجیں فراہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے۔ خدا کی قسم، انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں، میں نہیں، تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے۔ جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، اور مری ہوئی بدعت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ، کتنا نامراد یہ جنگ کے لیے پکارنے والا ہے۔ یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے۔ اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر آؤں اور تلواروں کی جنگ کے لیے جمنے پر تیار رہوں۔ رونے والیاں ان کے غم میں روئیں۔ میں تو ہمیشہ ایسا رہا کہ جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکتا اور شمشیر زنی سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجہ پر فائز ہوں، اور اپنے دین کی حقانیت میں مجھے کوئی شک نہیں۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قتل عثمان کی تہمت لگائی گئی تو اس غلط الزام کی تردید میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں الزام رکھنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ انتقام کی رٹ لگانے والے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ تنہا میں ہی قاتل ہوں اور اس میں اور کوئی شریک نہ تھا، اور نہ یہ کہہ کر سامنے کے واقعات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ وہ خود اس سے بے تعلق تھے۔ تو پھر اس انتقام کے لیے مجھے ہی کیوں آگے دھر لیا ہے؟ میرے ساتھ اپنے کو بھی شریک کریں، اور اگر میں اس سے بری الذمہ ہوں تو وہ تو خود اپنی برات ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پاداش سے اپنے کو کیوں الگ کرتے ہیں؟ حقیقت امر یہ ہے کہ مجھے مورود الزام ٹھہرانے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کی وہی روش اختیار کروں جس کے یہ عادی رہ چکے ہیں، لیکن ان کو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا چاہیے کہ میں سابقہ دور کی بدعتوں کو پھر سے زندہ کروں۔ رہا جنگ کا سوال، تو میں نہ اس سے کبھی ڈرا ہوں اور نہ اب خائف ہوں۔ میری نیت کو اللہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انتقام کا سہارا لے کر کھڑے ہونے والے ہی ان کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس سے ہمنوا ہے کہ جن لوگوں نے اشتعال ڈال کر ان کے قتل کا سر و سامان کیا تھا اور جنازہ پر پتھر برسوا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے تک سے مائنے ہوئے تھے، وہ وہی لوگ تھے جو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام اور ام المسلمین عائشہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، اور دونوں موقعوں پر ان کی کوششیں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ ابن ابی حدید لکھتے ہیں جن لوگوں نے قتل عثمان کے سلسلے میں واقعہ تحریر کیے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قتل کے دن طلحہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے حضرت عثمان کے گھر پر تیر بارانی کر رہے تھے، اور اس سلسلہ میں زبیر کے خیالات کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ زبیر یہ کہتے تھے کہ عثمان کو قتل کر دو، اس نے تمہارا دین ہی بدل ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو اس کے دروازے پر کھڑا ہوا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔
آپ نے کہا کہ خواہ میرا بیٹا ہی پہلے کام آ جائے مگر عثمان قتل کر دیا جائے، یہ تو کل پرسرات پر مردار کی صورت میں پڑا ہوگا۔ اور ام المسلمین کے متعلق ابن عبد الربا لکھتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت عائشہ کے پاس آیا تو اس نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، کاش تم جمل کے موقع پر میری حالت دیکھتے کہ کس طرح تیر میری ہودج کو چیرتے ہوئے نکل رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ تو میرے جسم سے ٹکرا جاتے تھے۔ مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک آدھ تیر آپ کا خاتمہ کر دیتا۔ آپ نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے، یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ اس لیے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو آپ نے تگ و دو کی تھی، اس کا کچھ تو کفارہ ہو جاتا۔